پی آئی اے کا یہ حال ہے. باقی جو ہے 20 کے قریب انڈسٹری. لیکن سر آپ تو الزام سارا فوج پہ ڈال دیتے. نہیں فوج دیکھو فوج ایک فیکٹر ہے. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. فوج اس لیے سامنے آ جاتی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں ان کی ان پٹ زیادہ ہے. پاکستان اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل گروپ کون سا ہے, تو آپ کو پاکستان کی فوج کرنا پڑے گا. سب سے ایک اگر گروپ اگر مالک ہے انڈسٹری کا, تو پاکستان کی فوج ہے. اگر کہنے کو سارے پرائیویٹ بزنس ہیں, کہنے کو وہ سارے بزنس پرائیویٹ بزنس ہیں. وہ اسٹیٹ کے بینک سوائے این ایل سی کے اور شاید فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے, باقی کوئی بھی فوج کے انڈر ڈائریکٹری نہیں ہے. سارے پرائیویٹ بزنس ہیں. لیکن وہ سب کو پتا ہے کہ وہاں سے جب فون آتا ہے تو وہ میں میجر جنرل فلاں بول رہا ہوں, ایم ڈی فلاں فلاں, تو یہ آپ ایسے کر دیں. نہیں جی وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جی صاحب ایسے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. وہ اگر بندہ آگے سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا, تو اس کو آپ ایسے کر لیں, اس طرح کر لیں, وہ پھر اس کے بعد جو فون جو ہے وہ پھر جی ایچ کیو سے فون آ جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے یہ مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہی حال کو جو ہمارا ہو رہا ہے, مطلب. جی بریگیڈیئر طور صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے پہلے تو بات بلوچستان کی میں کروں گا. ٹھیک ہے جی. بلوچستان ایک ایسا ریجن ہے جہاں ہم آج تک عورتوں کے ووٹوں کو 25% سے اوپر نہیں لے جا سکے. جو بہت ڈیولپڈ اور ایجوکیٹڈ علاقے ہیں وہاں پر بھی عورتوں کے ووٹ بہت کم. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری بات میری بات سن لے. دوسری بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے, اور امن و امان کا یہ عالم ہے کہ بلوچستان کا 95% علاقہ بی ایریا ہے جہاں پر پولیس کو دسترس نہیں ہے. وہاں لیویز کو دسترس ہے, اور لیویز کے تمام رینکس جو ہیں اور کریٹیکل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ سرداروں کی مرضی سے ہوتی ہیں. تو جب تک آپ ملک میں امن و امان کی صورتحال اینڈ لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن یونیفارم آن اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کی جمہوریت میں وہ ٹھہراؤ اور وہ میچورٹی نہیں آئے گی جس کی ہم سب کو تمنا ہے. اب جہاں تک بات ہے اکانومی کی, اور شبر زیدی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, شبر زیدی صاحب بنیادی طور پر ایک آڈیٹر ہے, اور آڈیٹر کا کام ہوتا ہے دوسروں کی غلطیاں نکالنا, اور وہ بڑی اچھی غلطیاں نکالتے رہے, بڑے کامیاب غلطیاں نکالتے تھے. لیکن جب کو ان کو خود ہاتھ میں دیا گیا کہ تم ساری عمر غلطیاں نکالتے رہے ہو اور بڑے اچھے تم نے غلطیاں نکالی, اب یہ لو کمانڈ اور یہ کام کر کے دکھاؤ, تو 3 مہینے میں چین بول گئی. میری زندگی کے تجربے میں نکتہ چین جتنے ہوتے ہیں, آڈیٹر سارے نکتہ چین ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو ہاتھ میں دے دیں کام تو ان سے کام نہیں ہوتا. 3 مہینے میں ریزائن کر دیا, اور مختلف قسم کے خوف آتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں جو 30 سال گورنمنٹ سروس میں اور تمام پریشرز کے باوجود ٹھیک کام کرتے ہیں. اکانومی کی بات کرتے ہیں, زراعت میں ہم نے آج تک ٹیکس نہیں لگایا. پوری دنیا کے ایڈوائزرز ہمیں کہتے رہے کہ آپ تھوڑا لگائیں, آپ 100 روپے ایکڑ لگا دیں, ٹیکس تو لگائیں. ہم نے 100 روپے ایکڑ ٹیکس نہیں لگایا. مشرف نے کوشش کی تو ساری اسمبلی اس کو پڑ گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی, اس نے کہا تھا 12.5 ایکڑ, نہیں یہ تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی تو آپ اس کو کریں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 4 ایکڑ پہ تو کچھ ٹیکس لگا دو, ہم فی ایکڑ نہیں کرتے, 4 ایکڑ پہ تھوڑا سا 100 روپے ٹیکس لگا دو. وہ بھی نہیں مانے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں نہر کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس کا ابیانہ 1986 کے ریٹ پر فروزن ہے, جب سونے کی قیمت 1400 روپے تولہ تھی. تو ان حالات میں ملک کی اکانومی کیسے چلے گی؟ ہمارے بڑے گہرے مسائل ہیں. ہم لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, ہم میرٹ مینٹین نہیں کر سکتے, ہم برین ڈرین کا شکار ہیں, ہمارے بہترین سٹوڈنٹس باہر چلے جاتے ہیں. نمبر 2 سے کام چلانا ہے. نمبر 2 کو ہم کوٹا سسٹم کے نیچے سبجیکٹ کر دیتے ہیں. جو بہترین لڑکا ہوتا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کے ہم اس کو 35ویں نمبر پہ لاتے ہیں, اور ایک ریموٹ علاقے کا بندہ جو ہے اس کو کوٹا سسٹم کے ذریعے ہم اوپر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں انصاف اور میرٹ کا رواج نہیں ہے, تو پھر پروموشنز بھی انہی کی ہوتی ہیں جو اس کیٹیگری میں جن کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے.
تو اس لیے بہت گہرے مسائل ہیں. کوئی بہت ایماندار اور اچھی حکومت آئے اور کنسنسس ڈیولپ ہو, اسٹیبلشمنٹ میں بھی, اسٹیبلشمنٹ ود ان دا لا رہے, اور جو سیاستدان جن کو عنان حکومت ملے وہ ملکی مفاد کو سب سے اوپر رکھیں. جب تک یہ نہیں ہوگا, امن و امان قائم نہیں ہوگا, لا کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا اکراس دا بورڈ, اور ان ساری باتوں پہ عمل جب تک نہیں ہوگا, ہماری جمہوریت کا میچور ہونا مشکل ہے. ابھی چیف نے علماء مشائخ سے خطاب کیا اور 3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانیوں کو اجازت ہونی چاہیے بلا تفریق مذہب, نسل, لسانیت, تمام برابر پاکستانی ہیں, اور وہ کسی کو اس کے مذہب پر عمل سے روکنا نہیں چاہیے, کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنانی چاہیے, کسی کو نفرت کا شکار نہیں بنانا چاہیے. یہ بہت اچھی بات تھی. ایگزیکٹلی قائد اعظم نے یہی کہا تھا 11 اگست 1947 کی تقریر میں, کہا تھا نا. تو اب وقت آ گیا کہ ہم اس پر عمل کریں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مسلح ہتھیار رکھنے کا یا جتھے بنانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. پرائیویٹ آرمیز آر فاربیڈن. بڑی اچھی بات کی. آرٹیکل 256 یہی کہتا ہے. 2 لائنوں کا آرٹیکل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹ آرمیز کے حق میں نیشنل آرمی کمانڈر کے خلاف 2 FIR کٹا دی. ٹھیک ہے, لال مسجد کیس میں بھی اور اکبر بگٹی کیس میں بھی. So these are the hard realities of our life and establishment knows these realities. ہم نے اگر آگے چلنا ہے تو ہمیں ان حقائق کو اپنے سامنے رکھ کر اور ان حقائق کے مطابق ان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ملک میں بہتری پیدا ہو. اکانومی میں بھی بہتری پیدا تبھی ہوگی جب لا اینڈ آرڈر ہوگا. ہم باہر کے ملکوں کی بہت مثالیں دیتے ہیں. میں آرمی کے فارمز کا انچارج رہا ہوں. بڑی تنقید تھی کہ فوج کے پاس زمین تو ہونی ہی چاہیے. جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ امریکہ میں سب سے بڑا لینڈ ہولڈر US آرمی ہے. پوری اسٹیٹ آف کنٹکی کا جو ایریا ہے اتنی زمین امریکن آرمی کی ملکیت ہے. انڈین آرمی میں 17 لاکھ ایکڑ انڈین آرمی کے پاس ہے, اور ہمارے تو فوج کے ایکڑز پہ قبضے ہیں مظاہروں کے, اور وہ اپنی ضد منوا جاتے ہیں. انڈین آرمی کے AJ اینٹنی ڈیفنس منسٹر تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو اپنی زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیں گے اپنی مرضی کے بغیر. اور انہوں نے پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنی فوج کی لینڈ کے گرد فنس بنائیں گے اور کسی کو ٹریسپاس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آج پاکستان میں بھی وہ اس طرح سوچے. یہاں تو سیاستدان مظاہروں کو کہتے ہیں کہ فوج کو بٹائی مت دو, حصہ مت دو, صرف ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. ان کو کہو جاؤ بھاگ جاؤ, تمہارے پاس زمین ہونی نہیں چاہیے. جب یہ رویے ہوں گے تو اکانومی کیسے ڈیولپ ہوگی؟ آپ نے بلوچستان اور سندھ اور قبائلی علاقوں کے کروڑ ہا ایکرز کو غیر آباد رکھا ہے 76 ایئرز تک. اب اگر ان کو آباد کاری کرنے کی ضرورت ہے, فوج کو پروجیکٹ دیا, فوج نے مان لیا, پوری خلقت میں شور مچا دیا ہمارے صحافیوں نے اور سیاستدانوں نے کہ فوج کو زمین دی جا رہی ہے. بھائی فوج کو زمین ملکیت کے لیے نہیں دی جا رہی. ایک پروجیکٹ ہے جو آپ نہیں کر سکے, وہ نیشنل انٹرسٹ میں فوج کرنا چاہتی ہے, کرنا حکومت نے سجیشن دی, فوج نے مان لیا. تو آپ کسی طرح تو ملک کو ترقی کرنے دیں, آپ کسی طرح تو ملک کو چلنے دیں, ملک کا مفاد آگے رکھیں. ہم ملک کا مفاد آگے نہیں رکھتے, یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اور ہم اپنی سیاست کی کامیابی کے لیے ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں. ایگزامپل میمو وہ کیا تھا, وہ جو لیٹر لکھا تھا جنرل اس کو پیٹرائس کو, وہ یاد ہے نا, وہ سیاستدانوں نے لکھا تھا. حسین حقانی نے کیا کیا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے. حسین حقانی کو بھیجنے والے اور ضمانت دینے والی آسما جہانگیر فوت ہو گئی, لیکن جب وہ واپس نہیں آئے, ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے, تو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا, کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. تو ہمیں اپنے ملک کا مفاد سب سے آگے رکھنا ہے. ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے, سب کچھ ڈارک نہیں ہے. ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں, ہم نے ڈیم بھی بنائے ہیں, ہم آئندہ بھی بنائیں گے, ہم نے نیوکلیر پاور بھی حاصل کی ہے. لیکن ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے جو اپنے ملک کے خلاف ہم استعمال کرتے رہتے ہیں.
اور کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونے دیتے. کالا باغ ڈیم ہم نے نہیں بننے دیا. قوم کی کمر میں سب سے بڑا خنجر یہی تھا جو اکانومی کا تعلق ہے. آج کالا باغ ڈیم ہوتا تو آپ کی اکانومی بھی کئی $100 بلین آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو میں ہوتے. ہم نے اپنے پاؤں خود ہی کاٹے ہیں, خود ہی پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. جب ہم حقائق کا ادراک کر لیں گے پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ پرابلم کدھر ہے. کالا باغ ڈیم جو ہے, جی نواز صاحب جی بات کر لیں آپ. برگیڈیئر طور صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ہمیشہ اچھی کرتے ہیں جی. اچھا, 70 سال میں سے 75 سال اس ملک میں فوج کی حکومت رہی ہے. آئی ریپیٹ, 70 ایئرز میں سے 75 ایئرز میں سمپلیٹیوڈ دے رہا ہوں, اور کالا باغ ڈیم جو ہے نا وہ ڈاکٹر شکیل نے رائٹ. ٹھیک ہے. دوسری جو ایشو ہے یہ جو ایگریکلچر ٹیکس اور اریگیشن سسٹم والا ہے, کوشچن یہ ہے کہ اس وقت پورے پنجاب میں گجرات سے لے کے ساہیوال تک کی 99% لوگ جو ہیں ان کی ہولڈنگ 12 ایکڑ سے کم ہے. یہ تھیوریٹیکلی اگر کوئی اکانومسٹ تو لکھے تو میں بات مان لوں. گجرات سے لے کے ملتان تک, ساہیوال تک, یہاں تک 99.9% people have holding less than 12 acres. اور مجھے اس کا جواب دینے, میں چونکہ اس معاملے میں انوالو رہا ہوں, میں صرف ایک بات کر دوں. یہ جو لیس دین 12 ایکرز کیا تھا ٹیکس ایویژن کے لیے, جس کے پاس 20 مربع زمین تھی نا, اس نے 41 پاور آف اٹارنیز لے لی تھی لوگوں کو 12 ایکڑ الاٹ کر کے. سب بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں. یزمان میں ہم گئے, میں اس وقت مانیٹر تھا بالپور ڈویژن کا, میں نے یزمان کے اے سی سے, میں ابھی جا رہا ہوں اس کے بعد, میں نے یزمان کے اے سی سے کہا کہ آپ مجھے اپنی تحصیل کی ٹیکس پروفائل دکھائیں. جب ٹیکس پروفائل دکھائی تو صرف 2 آدمیوں نے اپنی زمین کو 1 مربع سے زیادہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. آپ میری, میں ایز آف ٹوڈے بات کر رہا ہوں. اوکے, اب کریں بات. تھینک یو ویری مچ. میں کسی کے گھر آیا ہوں, I have to beg leave now. خبر صاحب کرنے دینا پلیز. کریں I am going. Thank you. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کا آنے کا. آواز نہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. کس کی آواز کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نواز صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آواز آ رہی؟ میں آ رہی, مجھے تو آ رہی. ہاں ٹھیک ہو میری صاحب چلے گا. ابھی بات کس سے کروں؟ 99% لوگ جو ہیں سانو بھی موقع دے دیا کرو سر, گل بات ساڈے نال کر لو. 4 بندے بیٹھے تھے اسی, کی ہو گیا تھانوں؟ نہیں, وہ میرا آنسر ان کا تھا نا. میں دیکھو بندے کو ریئلسٹک ہونا چاہیے, ریئلسٹک ہونا چاہیے. 99% لوگ جو ہیں جہاں ڈاکٹر شکیل صاحب کے گاؤں سے لے کے میرے گاؤں تک, وہ ان کے پاس ابھی یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, ان کے پاس 12 ایکڑ زمین نہیں ہے. ٹھیک ہے, چند لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ, اور وہ بھی بائی دا وے مائیگریٹیز ہیں جنہوں نے آگے یہاں بڑی زمینیں بنائی ہیں. تو آپ ان کو ایگریکلچر ٹیکس کے لگائیں, اریگیشن سسٹم پہ آ جائیں. میرے گاؤں میں گنیش پور میں راوی کے کنارے پانی اریگیشن کا بنگلہ ہوتا تھا. 40% لینڈ کو اریگیشن واٹر جو آج سے 30 سال پہلے اویلیبل تھا, 35 سال پہلے اویلیبل تھا, وہ اویلیبل نہیں ہے. وہ نہریں بند ہو گئی ہیں, ان میں سیوریج جا رہا ہے گاؤں کے. آپ لاہور سے فیصل آباد جائیں, اتنا برا حال ہو گیا ہے. تو ان کو آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کیا لگانا ہے؟ باقی ابھی چلے گئے, پرسنل بات ہے. AWT کی لینڈز یہ چلا رہے تھے, ہر سال لاس میں جاتی تھی. ایگریکلچر لینڈ جو یہ کاشت کر رہے تھے, وہ ہر سال اکاڑے والا, وہ تینوں بوائل گنج اور وہ تینوں فارم, جب ان کی پرفارمنس ریویو رپورٹ آتی تھی, جب یہ بیٹھتے تھے ادھر, تو اس میں ہر سال لاس میں جاتی تھی. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ بندے کو ون شوڈ بی ریئلسٹک کہ کالا باغ ڈیم جو نہیں, لیکن برگیڈیئر صاحب وہ لاسٹ میں اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کوئی زمینوں پہ قبضے تھے. اچھا, ابھی چکر یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ کیش کراپس وغیرہ کا جو سیزن نہیں ہے, یہ اوور کراپنگ کر دیتے تھے. مثلا کاٹن ہمارے ہاں مینجمنٹ نہیں ہے,
ایک دفعہ ساری دنیا مکئی لگا دے گی ادھر ڈاکٹر صاحب کے علاقے میں, ٹھیک ہے, اس کا بھاؤ گر جائے گا. دوسری دفعہ کیوں ڈاکٹر صاحب یہی ہوتا ہے, دوسری دفعہ سارے کاٹن لگا دیں گے, کاٹن کا بھاؤ گر جائے گا. تیسری دفعہ گنا لگا دیں گے, گنے کا بھاؤ گر جائے گا. اچھا, ایک تو ان کی اوور امپلائمنٹ تھی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھے ان کو جو کچھ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا لینڈ کی, ون شوڈ بی ویری ریئلسٹک. دی انڈین اینڈ پاکستان آرمی ملٹری لینڈز رولز آر سملر. The rule says when the land is not being utilized for military purpose, it should go back to the original owner, the provincial government or the original owner. انڈیا کے پاس کوئی ایسی لینڈ نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے ملٹری بزنس کیے ہوئے. میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. یونائٹڈ اسٹیٹ میں کوئی ایسی لینڈ نہیں ہے جہاں پہ ملٹری بزنس کیے ہوئے. They are being used for military purpose. رائٹ. چائنا نے کیا تھا, انہوں نے ختم کر دیا ہے. ایجپٹ میں ہے, میں نے بھی اس پہ اسٹڈی, ایجپٹ میں ہے. ایجپٹ میں وہ اپنی صرف جو ہے نا وہ گندم اور وہ چاول بناتے ہیں. سو انٹرنیشنل رولز بھی یہ ہیں, یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو ملٹری بزنس اینڈ enrich your senior officers. ابھی میں I don't want to go further in detail. آپ کہیں گے جی ابھی ہماری مسلم لیگ کی نون کی گورنمنٹ آ رہی ہے تو فوج کے خلاف پالنا کیوں نہیں. آپ مجھے بتائیں کہاں پہ, لیٹ می اسپیک, کہاں پہ the general officers are so rich in the world, Australia to United States of America, the way they don't mix up with the junior officers. Let me tell you, ہمارے جنرل آفیسر آپ گولف کھیلیں ان کے ساتھ, اس کے بعد چائے پینے کے لیے علیحدہ بیٹھ جاتا ہے وہ. Because the difference of money is so much between the brigadiers and colonels and that general officer. کہ وہ مطلب he thinks یہ menial ہے, وہی ہوتے ہیں. حالانکہ most of them, میں تو یہی کہوں گا, وہ they belong to a more humble background than these officers belong to. تو بریگیڈیئر توت صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھنا کہ لینڈ اینڈ فارم جو AWT والا تھا اس کا کتنا پروفٹ انہوں نے جمع کرایا. ہر دفعہ بیل آؤٹ کرنا پڑتا تھا آرمی چیف کو. نہیں, اگلی دفعہ آئیں گے تو ہم بریگیڈیئر AWT کو ہر دفعہ GHQ کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا تھا, اس کے فائنانشیل لاسز ہوتے تھے. جو ہمارے پروفٹ کی آرگنائزیشن تھی وہ تھی ماڑی کا وہ فوجی فرٹیلائزر, اور ابھی جو الیکٹریسٹی اور یہ وہ لگائی ہے. باقی فوجی فاؤنڈیشن تو جو ہے وہ تو ہے ہی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے نا, اس کا تو پرپز ہی اور ہے. وہ تو خیر برٹش کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. تو ان سے بریگیڈ صاحب ایسے سرمن دیتے ہیں جیسے ہمیں فوج کا پتہ نہیں ہے, ان کو سارا پتہ ہے. ان سے آپ پوچھیں کہ AWT ہمیشہ کیوں لاس میں جاتی. جنرل مشرف نے 5-6 پلاٹ دیے کراچی میں, جس میں انہوں نے ڈیسیژن دے دیا یہ واپس کریں. آپ نے پلاٹ لے کے اس پہ میکرو اور میٹرو بنوا دی, ڈپارٹمنٹل سٹور. تو جہاں بھی دنیا میں فوج کے پاس زمینیں ہیں وہ ملٹری پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں, not for the military business. And nowhere in the world military business is going on the way it is going on in Pakistan. سر یہ اس پہ بھی بتا دیجیے بٹ صاحب, یہ جو کنٹونمنٹ کا تھا صاحب میرے والا حصہ نہیں, کارڈ تو نہیں ہو سکتا, لائیو جا رہا سارا کچھ. یہ بھٹو والی بات نہ کہیں, کارڈ تو کٹے گا نہیں سر, یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو. جو ہے میرے سے کل کو بات نہیں کریں گے. نہیں, آپ اپنے ڈاکٹر صاحب بریگیڈیئر ڈار صاحب سے یہ کوشچن رکھ لیں, اور یہ بریگیڈیئر نوازش کی بات کو آگے بھی بڑھائیں گے, اور آپ اپنا کوشچن دے دیں ان کو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کنٹونمنٹ کا لا تھا وہ, یہ ایوب خان تھا, مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے, وہ یہی تھا کہ وہاں پر کوئی جو ہے نان ملٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی, وہ سویلین جو ہے وہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتے. ایوب خان کے زمانے میں یہ لا چینج کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے سویلین کو الاٹمنٹ کی گئی, وہاں پر پلازے بننے شروع ہو گئے, وہ اس قسم کی چیزیں ہیں. تو یہ اس پہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ کہ کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے ملٹری لینڈ رولز جو ہے نا 1925 والے, ملٹری لینڈ رول 1925 ایکٹ جو برٹش نے بنائے تھے, اور اس سے پہلے بھی 1850